أكبر الله أكبر لا إله إلا الله یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اس دعا کے ساتھ ایک اور دعا کی، یا اللہ فتنوں کے اس دور میں ہر ماں کو، بہن کو، بیٹی کو توحید پر، سنت پر اور حق پر جما دے، ہمیں فرقہ واریت سے نجات عطا فرما اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے عطا فرما دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 20 days جرنی توحید سے اصلاح زندگی تک، ڈے 17، جس میں آج کا ہمارا ٹاسک ہے خوف اور امید کا توازن۔ پیاری بہنوں، پیاری ساتھیوں، کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ بعض لوگ اللہ کی رحمت کا اتنا ذکر کرتے ہیں کہ گناہوں سے بے خوف ہو جاتے ہیں؟ یعنی کہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اتنا ذکر کر کر کے سناتے ہیں کہ گناہوں سے بے خوف ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ آپ کو اللہ کے عذاب سے اتنا ڈراتے ہیں کہ مایوسی کا شکار کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، اسلام ان دونوں انتہاؤں سے ہمیں بچاتا ہے۔ ایک مومن نہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے بلکہ اس کی رحمت سے امید بھی رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ بے شک میں بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا، اور یہ بھی کہ میرا عذاب دردناک عذاب ہے۔ یعنی جب ہمارے پاس ایک جملہ میرا یاد رکھیے گا، آپ اگر کسی کو مبتلا دیکھیں نا گناہ میں، تو آپ اسے فوراً جہنمی ہونے کا یا اسے جہنم سے اس قدر جو ہے وہ مت، اس کے اوپر ایسے مت کر دیجئے کہ آپ اسے ٹکٹ ہی دے دیں کہ نہیں جہنم تمہارے لیے، بلکہ سب سے پہلے کرنے والا ایک بندہ مومن کا کام کیا ہے کہ خبر دیں کہ بے شک اللہ بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، کیونکہ اگر آپ اسے فوراً سے ڈرائیں گے تو وہ ہدایت سے انسان دور بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کو ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ اللہ تعالیٰ بہت عذاب اور دردناک عذاب کا مالک بھی ہے، ٹھیک ہے؟ فوراً سے آپ اس کو جہنمی ہونے کا لیبل ایسے انسان پر مت لگا دیا کریں، لوگوں کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے جوڑنا سیکھیں۔ تو آج ہم سیکھیں گے کہ ایک توحید پرست عورت اپنی زندگی میں خوف اور امید کا صحیح توازن کیسے قائم رکھتی ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیں پرندہ 2 پروں کے بغیر پرواز نہیں کر سکتا، اس ہی طرح مومن خوف اور امید دونوں کے بغیر اللہ کی طرف صحیح سفر نہیں کر سکتا۔ تو ایک مومن جو ہوتا ہے نا، یہ جو خوف اور امید ہے نا، یہ اس کے 2 پر ہوتے ہیں، وہ ان دونوں کے ساتھ زندگی کو لے کے آگے بڑھتا ہے۔ اگر دل میں صرف امید ہو تو انسان گناہوں کو معمولی سمجھنے لگتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، پھر آہستہ آہستہ غفلت بڑھتی جاتی ہے، نماز کمزور ہو جاتی ہے، توبہ میں تاخیر ہونے لگتی ہے اور گناہ معمول بن جاتے ہیں۔ دوسری طرف اگر دل میں صرف خوف ہو تو انسان مایوس ہونے لگتا ہے، وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ میرے گناہ تو بہت زیادہ ہیں، اب میری بخشش نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے، ایک بار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رحمت اللہ، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے تم نا امید نہ ہو۔ تو کتنی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، گناہ گاروں کو بھی نا امیدی سے منع کیا جا رہا ہے، اور ایک توحید پرست عورت جب گناہ کرتی ہے تو خوف اسے توبہ کی طرف لے جاتا ہے، اور امید اسے مایوسی سے بچاتی ہے۔ جب وہ عبادت کرتی ہے تو خوف اسے ریا سے بچاتا ہے، اور امید اسے عبادت پر قائم رکھتی ہے۔ تو جب وہ دعا کرتی ہے تو امید اسے اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ کر دیتی ہے، اور خوف اسے اپنی کوتاہیوں کا احساس دلاتا ہے۔ صالحین فرمایا کرتے تھے مومن کا جو دل ہے نا وہ خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، آپ کا جو رب ہے نا، میرا جو رب ہے، وہ نہ صرف عادل ہے بلکہ وہ رحیم بھی ہے، وہ سزا دینے پر بھی قادر ہے، وہ معاف کرنے والا بھی ہے۔ اس لیے نہ اتنی بے فکری سے زندگی جئیں کہ آپ کو گناہ آسان لگنے لگیں، اور نہ اتنی مایوسی سے زندگی جئیں کہ آپ کو توبہ کا دروازہ بند محسوس ہونے لگے، بلکہ ہر حال میں اللہ سے خوف بھی رکھیں اور اللہ سے امید بھی رکھیں، اور اس درمیان اپنی زندگی گزاریں۔ یہی ایمان کا حسن اور توحید کا کمال ہے۔ اور خود سے آج کا سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال، کیا میں اللہ کی رحمت سے امید رکھتی ہوں؟ دوسرا سوال، کیا میں گناہوں کے انجام سے ڈرتی ہوں؟ تیسرا سوال، کیا کبھی میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئی ہوں؟
چوتھا سوال، کیا میں خوف اور امید کے درمیان توازن قائم رکھتی ہوں؟ پانچواں سوال، کیا میری عبادت، محبت، خوف اور امید تینوں پر قائم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے گناہوں سے بچنے والا، ہمیں گناہوں سے بچنے والا اور توبہ کی طرف پلٹنے والا بنا دے، ہمارے دلوں کو مایوسی اور غفلت دونوں سے ہمیں محفوظ فرما، اور اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرما اور اپنی رحمت کی امید بھی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔